السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا جہیز کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا مہر 1 ذرہ 400 یا 480 یا 500 درہم۔ نمبر 2، سوتی یمنی دستانے کا ایک جوڑا۔ نمبر 3، بکری کچی اور بے رنگ کھال، مناقب ابن شہر، جلد 3 صفحہ نمبر 351 میں یہ درج ہے۔ تو دوستو، اسلام اپنے پیروکاروں کے مفاد میں مہر کے تعین میں اسراف کی سفارش نہیں کرتا۔ اس میں کہا گیا کہ اگر ممکنہ داماد کا ایمان اور کردار بے عیب ہے تو مہر پر سودا نہیں کرنا چاہیے، اور اس پر غیر ضروری ہنگامہ برپا کیے بغیر متعلقہ فریقوں کے طرف سے اپنی مرضی سے طے شدہ جہیز پر قناعت کرنے کا مشورہ دینا چاہیے۔ اس بات کو نظر انداز رکھتے ہوئے دوستو، اسی بات کو منتظر رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں وہ عورتیں بہترین ہیں جو خوبصورت ہیں اور ان کا مہر بھی کم ہے۔ امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ مہر عورت کی اصل خوبی سے دور کر دیتا ہے۔ اسلام کا علیحدہ سے کہ اعلیٰ مہر انسان کی زندگی کو دکھی بنا دیتا ہے اور وفاداروں کی زندگیوں میں سے بہت سے عیب اور غریب حالات پیدا کر دیتا ہے۔ شادی کے مسائل کو آسان بنانا چاہیے تاکہ نوجوان شادی کرنے کا سوچ سکے اور اچھی گھریلو زندگی بسر کر سکے۔ یہ انہیں بہت سی سماجی اور روحانی برائیوں سے بچاتا ہے۔ مہر کی کوئی بھی غیر معقول مطالبہ ازواجی زندگی کے آغاز میں ہی آدمی کی زندگی کو معاشی اور مالی لحاظ سے ناقص بنا دیتا ہے، اور یہ انہیں شادی کرنے سے بھی روکتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پیروکاروں کے لیے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے معمولی جہیز پر کر کے عملاً قدم اٹھایا تھا۔ یہی نہیں کہ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اپنے متوقع داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی جہیز کا وعدہ بھی نہیں لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا مہر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جاؤ اور فاطمہ الزہرا کے لیے رکھی ہوئی زرہ کو بیچ دو اور اس کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم انہیں دے دو۔ چنانچہ حضرت علی ابی طالب علیہ السلام بازار گئے اور اسے بیچ دیا۔ مختلف روایت کے مطابق زرہ 400، 480 یا 500 درہم میں فروخت ہوئی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فروخت کے لیے رقم لے کر آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور بلال کو بلایا اور اس نے ان کو کچھ رقم دی اور حکم دیا کہ جنابہ حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے بنیادی استعمال کی اشیاء منگوائیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسما کو کچھ پیسے دیے اور اس سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی پرفیوم یا اس سے ملتی جلتی خوشبو لے آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رقم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دوسرے متفرق اخراجات کے لیے دے دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس رقم کو شمار کیا تو 63 درہم تھے۔ اس رقم سے ہونے والی درج چیزیں
खरीदी गई, जो कि ये हैं। नंबर 1, एक सफेद लिबास। नंबर 2, हेड गियर की तैयारी के लिए कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा जो बालों को कवर करता है। नंबर 3, एक स्याह तौलिया खैबर में बनाया गया। नंबर 4, एक तोशक खजूर के दरख्त के रेशे से बना हुआ। नंबर 5, रूई के 2 गद्दे, एक बकरी का और एक दूसरा खजूर के रेशे से भरा हुआ था। नंबर 6, बकरे की खाल से बने हुए 4 तकिए। नंबर 7, हजारी गद्दे के 2 टुकड़े। नंबर 8, एक दस्ती तौर पर चलने वाली पीसने वाली चक्की का पत्थर। नंबर 9, एक कप। नंबर 10, एक कस्तूरी चमड़े के पानी का बर्तन। नंबर 11, कपड़े धोने के लिए एक बड़ी ट्रे। नंबर 12, एक प्याला दूध के लिए। नंबर 13, पानी का एक बर्तन। नंबर 14, एक मिट्टी का गिलास। नंबर 15, एक ऊनी पर्दा। नंबर 16, 2 मिट्टी के प्याले। नंबर 17, फर्श पर फैलाने के लिए एक कपड़ा। नंबर 18, एक कफन। नंबर 19, एक लोटा। जब हजरत फातिमा ज़हरा का ये जहेज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में पेश किया गया तो आपके आंसू आपके सर पर गिर पड़े। इसके बाद उन्होंने अपना सर उठाया और अल्लाह से इस शादी पर बरकत की दुआ की, जिसका जहेज बुनियादी तौर पर मिट्टी के सामान पर मुश्तमिल था। तो दोस्तों, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। और अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा के पास ये चीजें हैं तो अहले ईमान दुल्हन के घर वालों से मजीद जहेज का मुतालबा क्यों करते हैं? अल्लाह ताला इन्हें सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।